أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل سبعان على عريكته يقول عليكم بهذا القرآن. ایک شخص آئے گا ٹیک لگائے ہوئے آئے گا اور یہ کہے گا یقول علیکم بهذا القرآن، تمہارے لیے قرآن کافی ہے، احادیث مبارکہ کی کوئی ضرورت تمہارے لیے نہیں ہے، تم قرآن کو تسلیم کر لو، قرآن کے فرمودات کو مان لو، تمہارے لیے یہ کافی ہو جائے گا، احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹیک لگائے ہوا آئے گا اور کہے گا یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. قرآن کے اندر اگر کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو اس کی حرمت کو مان لو، اور قرآن سے کسی چیز کی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے تو اسے نہیں مانو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ آگاہ ہو جاؤ، الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي، اس بات سے تم آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن سے جو چیز حرمت ثابت ہو سکتی ہے اسی طریقے سے حدیث سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے. احکام کے ناحیے سے قرآن اور احادیث کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام قرار دیا وہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں یہ کہا کہ تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے، تو اس کی حرمت بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں فرمایا ہے. اور آپ قرآن کریم میں ڈھونڈ لو گے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ جو پالتو گدھے کا گوشت ہے اس کی حرمت قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے یہ چیزیں ثابت ہے. میں اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے. اور جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے تھے. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحدث بحدیث من حدیثی فیکون بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل. تم جب کسی کو حدیث سناؤ گے، حدیث پڑھ کر بتاؤ گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے درمیان قرآن کافی ہے. فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل فما وجدنا فیہ من حلال استحللنا. جو حلال چیزیں ہم قرآن میں پائیں گے اسے حلال کہیں گے، اور جو چیزیں ہم قرآن میں حرام پائیں گے اسے حرام کہیں گے. احادیث مبارکہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم، علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ جو قرآن کریم کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآنیین کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی قسم جھوٹے ہیں. یہ لوگ خوارج کے زمرے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور خوارج فکر کے لوگ ہیں. اس امت اسلامیہ کے اندر جو قبیح لوگ پیدا ہوئے، جو فتنہ انگیز پیدا کرنے والے لوگ ہوئے، انہی سے نکلے ہوئے یہ گروہ ہیں. اور علماء امت نے ان لوگوں کے کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ذرا بتائیے، جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو قرآن کریم کی احادیث کی آیت اور احادیث آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے. کس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر فتنے نہ آ جائیں اور ان کے اوپر فتنے مقرر نہ کر دیے جائیں. آج معاشرے اور سماج کی حالت دیکھ لیجیے، اتنے فتنے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اتنے لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر فتنہ ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے فتنے کو جو مقرر کر رکھا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی اہمیت نہیں سمجھی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اوپر صرف فتنے نہیں آئیں گے بلکہ دردناک عذاب بھیج دیا جائے گا. اللہ رب العالمین دردناک عذاب بھیج دے گا ان لوگوں کے اوپر جو لوگ قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں. شریعت اسلامیہ کی کسی بھی دلیل کا انکار آپ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا
فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جو تیرے فیصلے کے آ جانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے سلسلے میں حکم جاری کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آ گئی، اس کے بعد اپنے دل کے اندر اگر تنگی محسوس کرتے ہیں، اگر تنگی محسوس کرتے ہیں تو یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اور جو لوگ انکار کر دیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو انکار کر دیتے ہیں وہ لوگ سوچیں، ان آیت کریمہ کے اندر غور کریں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، قرآنیین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھا کر ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے سلسلے میں فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ تمہارے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ ہے، تمام مومنوں کے لیے وہ اسوہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دیں گے تمہیں لینا پڑے گا، رسول اگر قرآن کریم کی آیتیں تمہیں سنا رہے ہیں تو تمہیں لینا پڑے گا، رسول اگر تمہیں احادیث مبارکہ دے رہے ہیں تو تمہیں لینا پڑے گا، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جو بھی رسول ادا کرتے ہیں اسے لینا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنا دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے نمونہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، پوری زندگی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں تمام چیزوں کو تم لے لو، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا، ان تمام فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا، ان سے رکنا امت اسلامیہ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آج جو فتنے رونما ہو رہے ہیں نبی کو کیسے معلوم تھا؟ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ایسے لوگوں کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ علماء امت یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئی ہے؟ کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا جو ساتھی ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش کی بات نہیں کرتے ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو چیز نازل ہوتی ہے وہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا احکام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے، زبان رسالت سے کوئی چیز ایسی نہیں نکلتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا حکم نہ دیا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ فتنے اس لیے میں دوبارہ اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ فتنے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے قرآن کریم کی آیات بھی ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں، عقل میں نہیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ابھی بچے ہیں، پیدا ہوئے ہیں اور بات کرنے لگے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچے ہوئے ہیں اور ابھی پیدا ہوئے ہیں اور تکلم کرنے لگے، اور یہ چیزیں عقل میں آنے والی چیز نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ نے ان کو نہیں جلایا، تمام لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، آگ کی یہ صفت ہے کہ وہ جلا ڈالے لیکن جلاتی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی بھی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں تو اس کا انکار کر دیں گے، جو چیزیں ہمارے عقل میں نہیں آتی ہے تو اس کا انکار کر دیں گے۔ عقل کی بنیاد شریعت پر نہیں ہے، شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ اگر آپ کے عقل میں کوئی چیز آ رہی ہے تو اسے تسلیم کریں، اگر آپ کے عقل میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو اسے چھوڑ دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کان الدین برأی لکان اسفل الخف اولا بالمس، اگر دین کی بنیاد
بنیاد عقل پر ہوتی، دین کی بنیاد اگر فکر پر ہوتی، دین کی بنیاد اگر فہم پر ہوتی تو اللہ کی قسم موزے کے اوپر مسا نہیں کیا جاتا، موزے کے نیچے مسا کیا جاتا، کیونکہ گندگی جو لگتی ہے موزے کے نیچے لگتی ہے تو موزے کے اوپر مسا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے عقل میں سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو تسلیم کرنا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک صحابیہ آتی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتی ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کو روزے کی قضا کا حکم دیا گیا ہے لیکن نماز کی قضا کا حکم کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ یہ سوال کرنے کیوں نہیں دیا گیا؟ ایسا کیوں ہے کہ روزے کی قضا ہوتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے جب عورت ماہواری کے عالم میں ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں تم اگر ماہواری کا ایام آ جائیں تو اس کی قضا کر لو گے بعد میں، لیکن صلاۃ کی قضا نہیں ہوگی۔ جب یہ سوال اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ کرتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ انت حروریہ، کیا تو خوارج ہے؟ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان سے نہیں آتی ہے؟ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، ولکنی اصل میں صرف سوال کر رہی ہوں، میں صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں، میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع سے یہی جملہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ روزے کی قضا کی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ صلاۃ کی قضا کی جائے۔ بس اتنا جواب دے دیا، یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ یعنی تمہاری عقل میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تب بھی اسے تسلیم کرنا ہے، تمہاری عقل میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تب بھی اسے تسلیم کرنا ہے۔ یہی چیز شریعت اسلامیہ اسی کا نام ہے کہ ہمیں مان لینا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ایسے لوگوں کے اندر اگر آپ جھانک کر دیکھیں گے یہ امت اسلامیہ کے اندر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں بتاؤں، صرف اور صرف شکوک و شبہات پیدا کرنا ان کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ احادیث کو لیتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کس طریقے سے احادیث کے اندر ٹکراؤ ہے۔ ٹکراؤ تو قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على جملة واحدة، یہ قرآن کریم ایک مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یعنی 23 سالہ مدت میں قرآن کریم نازل ہوئی ہے۔ سب کو معلوم ہے 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم کی ہی آیت آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناه في ليلة مباركة، ہم نے ایک رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کر دیا۔ دونوں میں بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے لیکن تطبیق دی جاتی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کے آیات میں تطبیق دی جاتی ہے اسی طریقے سے احادیث اگر ٹکراؤ دکھ رہا ہے، بظاہر آپ کو ٹکراؤ دکھ رہا ہے، وہ حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس کی بھی تطبیق دی جاتی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کے فنون سے اگر آپ واقف ہوں گے تب اس میں تطبیق دے سکیں گے جیسا کہ علماء کرام دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو شریعت اسلامیہ کے فنون سے واقفیت نہیں ہے تو اسی طریقے سے شکوک و شبہات خود بھی پیدا کریں گے، لوگوں کو بھی شکوک و شبہات میں ڈالیں گے اور یہ کہیں گے کہ تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جو قرآن کو تسلیم کرتا ہو اور احادیث کو نہیں مانتا ہو، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے صاف طور پہ کہا یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ کذاب ہیں، یہ لوگ زندیق ہیں اور یہ لوگ امت اسلامیہ کے اندر فتنہ انگیزی پیدا کرنے کے لیے امت اسلامیہ میں کوئی حدیث کو لے لیتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ احادیث کی کیا اہمیت ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجیے، محدثین کرام کی زندگی کو دیکھ لیجیے، کس طریقے سے صحابہ کرام نے، محدثین اعظام نے خدمات انجام دی ہیں، سینکڑوں میل کا سفر کیا، ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کیا ہے، دن بھر رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے رہا کرتے تھے کہ کوئی زبان سے اللہ زبان رسالت سے کوئی چیز نکل جائے اور ہم اسے فوراً لے لیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو اس سلسلے میں کہ میرے پاس اتنی احادیث کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی قسم مجھے اگر اللہ رب العالمین کے پاس جانے کا خوف نہیں ہوتا تو میں تمہیں یہ نہیں بتاتا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس میں چلا جاؤں اور تمہیں یہ چیزیں بتا نہ پاؤں۔ اور اس موقع سے کہتے ہیں میں ایک مسکین آدمی تھا، میں ایک بے بس آدمی تھا، میں لاچار آدمی تھا،
مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا کرتا تھا، میں روٹی کا ایک نوالا کھا لیا کرتا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر بیٹھا رہا کرتا تھا، اصحاب صفہ میں بیٹھا رہا کرتا تھا۔ جب صحابہ کرام بازاروں میں ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے کاروبار میں مشغول رہا کرتے تھے، اپنی تجارت میں مشغول رہا کرتے تھے، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا رہا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی الفاظ نکل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حدیث نکل جائے، میں اسے فوراً لکھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، من یبسط ثوبہ، کون اپنی چادر کو پھیلاتا ہے؟ آج اگر جو اپنی چادر کو پھیلا لے گا، آج کے بعد وہ کبھی کوئی حدیث بھولے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھا، صحابہ کرام نہیں تھے، میں نے اپنی چادر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بچھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تکلم جاری رکھا، اپنا بیان جاری رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان سے فارغ ہوئے تو میں نے اس چادر کو لیا اور اپنے سینے سے لگا دیا۔ اللہ کی قسم، اس دن کے بعد سے آج تک جب جناب محمد رسول اللہ کی کوئی حدیث میں سنتا ہوں تو آج تک میں نے حدیث نہیں بھولا۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد سے آج تک جتنی بھی حدیث میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ تمام کی تمام احادیث مجھے یاد ہے۔ اور تم جو کہتے ہو اتنی حدیثیں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا رہا کرتا تھا، میں رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا رہا کرتا تھا، اصحاب صفہ میں بیٹھا رہا کرتا تھا، مجھے کھانے کو نہیں ملتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا رہا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نکل آئے، زبان سے کوئی الفاظ نکل آئے، میں اسے فوراً لکھ لیا کروں تاکہ امت، آنے والی امت اس سے مستفیض ہو سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا گیا ہے، جو نمونہ قرار دیا گیا ہے، وہ آنے والے اس نمونے سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ایک حدیث کی ضرورت پڑی، مجھے معلوم ہوا کہ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر میں موجود ہیں، ابھی مدینے کے اندر ہیں یہ، اور کہہ رہے ہیں کہ مصر میں وہ صحابی رسول موجود تھے، وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر الجہنی سے میری ملاقات کروا دو۔ مجھے معلوم چلا ہے کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، مدینے سے جا رہے ہیں، مدینے سے مصر تک پہنچ گئے، ایک حدیث کے لیے پہنچے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ کے پاس ہے، دوسرے صحابی رسول کے پاس نہیں ہے، لہذا میں مدینے سے سفر کر کے یہاں تک آیا ہوں تاکہ وہ حدیث مجھے مل جائے۔ یہ حدیث کی اہمیت ہے، حدیث کی اہمیت آپ کو کیا معلوم؟ آج آپ کے سامنے حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اس لیے آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر تک پہنچتے ہیں اور مصر میں جاتے ہیں اور عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں آپ کے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو حدیث بیان کرتے ہیں، وہ حدیث بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بتاتے ہیں، من ستر مؤمنا فی الدنیا علی قربتہ سترہ اللہ یوم القیامہ، جو انسان دنیا کے اندر لوگوں کی ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی کے عیوب کو چھپاتا ہے، کسی کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو کل قیامت کے دن جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے، اس دن جب میزان عمل پہ آپ کے اعمال رکھے جائیں گے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوں گی، اس موقع سے اللہ رب العالمین آپ کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث سننے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مصر تک کا سفر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو احادیث کی اہمیت معلوم ہے۔ حضرت ایک اور حدیث ہے، وعن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاء رجل فقال إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من
من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رزقا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. یہ حدیث کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا وعن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے جو شام کے اندر ہے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے مدینہ رسول سے آتا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ انی جئتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں, ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. لحدیث بلغنی انک تحدثہ, مجھے معلوم چلا ہے کہ آپ کے پاس وہ حدیث ہے, اس حدیث کے لیے میں مدینہ رسول سے آیا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں تاکہ مجھے وہ حدیث مل جائے. لحدیث بلغنی انک تحدثہ ما جئت لحاجۃ, میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے یہاں آنے کا, ایسا نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے مقصد کے تحت آیا ہوں اور وہ کام بھی کر لوں گا اور حدیث بھی سن کر چلا جاؤں گا. میرا صرف یہی مقصد ہے, صرف مقصد واحد کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں علم ہوا ہے کہ وہ حدیث آپ کے پاس ہے. اس موقع سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حدیث سناتے ہیں. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ, جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, طلب علم کے لیے نکلتا ہے, علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. عالم کی فضیلت جاہلوں پر ایسے ہے جیسے کہ چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. لیلۃ البدر علی سائر الکواکب, چودھویں کا چاند جس طریقے سے چمکتا ہے تو ستارے ماند پڑ جاتے ہیں, ان کی روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں. اسی طریقے سے معاشرے اور سماج کے اندر ایک عالم کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہی فرمایا, عالم کے لیے دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض, دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. والحیتان فی جوف الماء, اور جو حیتان ہیں, جو مچھلیاں ہیں, سمندر کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں وہ بھی ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, یہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں. انبیاء کرام اپنی وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے ہیں. انما ورثوا العلم, علماء کرام انبیاء کرام اپنی وراثت کے اندر کیا چھوڑتے ہیں؟ انبیاء کرام اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں, اور وہ علم کی وراثت یہ علماء کرام کے پاس آتی ہے. اور یہی علماء کرام ہیں جو علم کی وراثت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اس زمانے سے لے کر آج تک آگے بڑھتے چلے آئے ہیں, اور امت کے لوگوں کو ان احادیث کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں, احادیث کے بارے میں سکھاتے رہتے ہیں, فتنوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. یہی علماء کے سچے وارث ہیں. لہذا آج علماء سے وابستگی رکھیں, علماء سے جڑے رہیں, تب جا کر راہ نجات ہو سکتا ہے. نہیں تو بہت سارے فتنے آج معاشرے کے اندر ہیں, بہت طرح کے فتنے آج معاشرے کے اندر ہیں. لوگ آئیں گے, آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کریں گے, شکوک و شبہات پیدا کریں گے اور آپ کو دین اسلام سے منحرف کر دیں گے. لہذا آپ لوگوں کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ علماء کرام کی اہمیت کو سمجھیں. اس حدیث کو لینے کے لیے ایک صحابی رسول مدینہ سے دمشق کا سفر کر رہے ہیں اور وہاں جا کر یہ حدیث لے رہے ہیں, کیونکہ ان کو احادیث کی اہمیت کا علم تھا, احادیث کی اہمیت کا اندازہ تھا. لہذا یہ احادیث کی اہمیت ہمیں بھی سمجھنی ہے. اور یہی نہیں بلکہ احادیث کے سلسلے میں یہ بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ احادیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا نہیں جاتا تھا, اس لیے احادیث جو ہے وہ ہمارے سامنے صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پائی ہے. اچھا, کیا یہ معاملہ تھا کہ احادیث کو لکھا نہیں جاتا تھا؟ ایک حدیث آپ کے سامنے اس سلسلے میں وشے گزار کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان تمام چیزوں کو لکھ لیا کرتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا. اريد حفظه, اس ارادے سے میں اسے لکھتا تھا تاکہ میں اسے یاد کروں. سب سے پہلی چیز کتابت ثابت ہوئی,
یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی میں سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا. کنت اکتب کل شیء ما اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں وہ تمام چیزیں لکھ لیا کرتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا. اور کیوں سنا کرتا تھا اور کیوں لکھ لیا کرتا تھا؟ اريد حفظا، تاکہ میں اسے یاد کروں. سب سے پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ حدیثوں کو لکھا جاتا تھا، اور دوسری چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اسے یاد بھی کیا جاتا تھا. جس طریقے سے قرآن کو لکھا جاتا تھا اور اسے یاد کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے احادیث کو بھی لکھا جاتا تھا اور اسے بھی یاد کیا جاتا تھا. یہ صحابی رسول کہتے ہیں فنحتنی قریش، قریش کے لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم حدیث کو کیوں لکھ لیا کرتے ہو؟ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو تمام عالم میں لکھ لیا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کیفیت میں ہوتے ہیں تو لکھ لیا کرتا ہے احادیث کو. تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں فانسکت عن الکتاب، میں لکھنے سے رک گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس چیز کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دی کہ قریش کے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تو ہر موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھ لیا کرتا ہے. اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے ارشاد فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے ہوا کرتی ہے، وہ من جانب اللہ ہوا کرتی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابت ثابت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد بھی کیا جاتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل اللہ امرا سمع منا حدیثا فبلغه كما سمعه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہمیشہ تر و تازہ رہیں، ہمیشہ خوش و خرم رہیں. اگر خوش و خرم رہنا چاہتے ہو، تر و تازگی چاہتے ہو، زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں ہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل اللہ عمران سمع منا شیئا، اور ایسے لوگ تر و تازہ رہیں جو مجھ سے کوئی حدیث سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں، فحفظہ، اس کو یاد کرتے ہیں، حتی نبلغہ، اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یعنی تینوں چیزیں ثابت ہیں، کتابت بھی ثابت ہے، یاد کرنا بھی ثابت ہے، اور علم سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے کہا یہ لوگ ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے، ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے. ایسے لوگ جو احادیث کو سمجھتے ہیں، احادیث کو یاد کرتے ہیں، احادیث سے محبت رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو فتنہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، منکرین احادیث کا فتنہ ہے اور اہل قرآن کا فتنہ ہے، اللہ رب العالمین ایسے فتنے سے سارا لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صحیح نظر پر چلائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایک دن صراط المستقیم پر چلائے. اللہ رب العالمین جو گمراہ راستے ہیں اللہ تعالیٰ تمام راستوں سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے.